ایشین کرکٹ کونسل نے وومن ایشیا کپ کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ میگا ایونٹ 28 اگست سے 13 ستمبر تک دبئی میں کھیلا جائے گا، جس میں ایونٹ کا سب سے بڑا پاک بھارت ٹاکرا 5 ستمبر کو شیڈول ہے۔ گروپ اے میں پاکستان، بھارت، تھائی لینڈ اور ہانگ کانگ شامل ہیں۔ وومن ایشیا کپ میں پاکستان اور بھارت سمیت 8 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ ایونٹ کا پہلا سیمی فائنل 10 اور دوسرا 11 ستمبر کو کھیلا جائے گا۔ میگا ایونٹ کی چیمپئن ٹیم کا فیصلہ 13 ستمبر کو دبئی میں ہوگا۔ ACC وومن ایشیا کپ T20 فارمیٹ میں کھیلا جائے گا۔ ایشین کرکٹ کونسل نے وومن ایشیا کپ کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ میگا ایونٹ 28 اگست سے 13 ستمبر تک دبئی میں کھیلا جائے گا، جس میں ایونٹ کا سب سے بڑا پاک بھارت ٹاکرا 5 ستمبر کو شیڈول ہے۔ گروپ اے میں پاکستان، بھارت، تھائی لینڈ اور ہانگ کانگ شامل ہیں۔ وومن ایشیا کپ میں پاکستان اور بھارت سمیت 8 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ ایونٹ کا پہلا سیمی فائنل 10 اور دوسرا 11 ستمبر کو کھیلا جائے گا۔ میگا ایونٹ کی چیمپئن ٹیم کا فیصلہ 13 ستمبر کو دبئی میں ہوگا۔ ACC وومن ایشیا کپ T20 فارمیٹ میں کھیلا جائے گا۔ افسوسناک خبر موصول ہو رہی ہے جھنگ سے، جہاں پر مین ہول کے اندر 2 افراد دم گھٹنے سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ دونوں افراد سیوریج کی مین لائن کی صفائی کر رہے تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ فاروق اعظم روڈ پر پیش آیا ہے۔ افسوسناک واقعہ جھنگ میں رپورٹ ہوا ہے، جہاں پر مین ہول کی صفائی جاری تھی۔ 2 افراد اندر موجود تھے جو کہ صفائی کا کام کر رہے تھے، دم گھٹنے سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ واقعہ فاروق اعظم روڈ پر پیش آیا ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں جھنگ سے، جہاں پر مین ہول کے اندر 2 افراد دم گھٹنے سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دونوں افراد سیوریج کی مین لائن کی صفائی کر رہے تھے اور یہ واقعہ فاروق اعظم روڈ پر پیش آیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی مکہ مکرمہ میں عمرے کی ادائیگی SM اسحاق ڈار، خواجہ آصف، عطا تارڑ اور دیگر نے بھی عمرے کی سعادت حاصل کی ہے۔ پاکستانی وفد نے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی، اس کے ساتھ ساتھ عالمی امن کے لیے بھی دعائیں کی گئی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے یہ عمرے کی ادائیگی کی گئی ہے، عمرے کی سعادت حاصل کی گئی ہے۔ اسی پر بات کریں گے، فہد چودھری ہمیں جوائن کریں۔ فہد بتائیے گا۔ جی دیکھیے، وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر اور دیگر جو وفد میں شامل وفاقی وزراء ہیں، انہوں نے وزیر اعظم کے ہمراہ جو ہے مکہ مکرمہ میں عمرہ ادا کیا۔ عمرے کی ادائیگی سے قبل پاکستانی وفد نے کعبہ شریف کی زیارت خاص کی سعادت حاصل کی۔ عمرے کی ادائیگی کے بعد وزیر اعظم فیلڈ وفد نے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی، امت مسلمہ کی سلامتی اور علاقائی اور عالمی امن کے لیے خصوصی دعا بھی کی۔ جی ٹھیک ہے فہد، بہت شکریہ۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، کچھ مناظر بھی دکھا رہے ہیں کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی جانب سے عمرے کی ادائیگی کی گئی ہے۔ مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، اسحاق ڈار بھی، خواجہ آصف اور عطا تارڑ بھی ہیں۔ ان لوگوں نے بھی عمرے کی سعادت حاصل کی ہے۔ پاکستانی وفد نے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی، عالمی امن کے لیے بھی دعا کی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ گزشتہ روز اسحاق ڈار کی جانب سے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی حاضری دی گئی تھی۔ پاکستان نے ITF ماسٹرز ورلڈ ٹیم ٹینس چیمپئن شپ کے فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ لزبن میں جاری ایونٹ کے سیمی فائنل میں پاکستانی ٹیم نے سویڈن کو 2-1 سے زیر کیا۔ پہلے سنگلز میں اسام الحق کی ناکامی کے بعد عقیل خان نے دوسرا سنگلز میچ جیتا۔ ڈبلز کے فیصلہ کن مقابلے میں اسام اور عقیل نے جارحانہ کھیل کا مظاہرہ کر کے کامیابی حاصل کی۔ فائنل میں پاکستان کا مقابلہ ٹورنامنٹ فیورٹ اسپین سے ہوگا۔ پاکستان نے ITF ماسٹرز ورلڈ ٹیم ٹینس چیمپئن شپ کے فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ لزبن میں جاری ایونٹ کے سیمی فائنل میں پاکستانی ٹیم نے سویڈن کو 2-1 سے زیر کیا۔ پہلے سنگلز میں اسام الحق کی ناکامی کے بعد عقیل خان نے دوسرا سنگلز میچ جیتا۔ ڈبلز کے فیصلہ کن مقابلے میں اسام اور عقیل نے جارحانہ کھیل کا مظاہرہ کر کے کامیابی حاصل کی۔ فائنل میں پاکستان کا مقابلہ ٹورنامنٹ فیورٹ اسپین سے ہوگا۔ پاکستان نے ITF ماسٹرز ورلڈ ٹیم ٹینس چیمپئن شپ کے فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ لزبن میں جاری ایونٹ کے سیمی فائنل میں پاکستانی ٹیم نے سویڈن کو 2-1 سے زیر کیا۔ پہلے سنگلز میں اسام الحق کی ناکامی کے بعد عقیل خان نے دوسرا سنگلز میچ جیتا۔ ڈبلز کے فیصلہ کن مقابلے میں اسام اور عقیل نے جارحانہ کھیل کا مظاہرہ کر کے کامیابی حاصل کی۔ فائنل میں پاکستان کا مقابلہ ٹورنامنٹ فیورٹ اسپین سے ہوگا۔ اور ابھی خبر یہ ہے کہ مریم نواز کی جانب سے مونسون کے بعد خستہ حال عمارتوں کے سروے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 1 جلد مکمل کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے، جبکہ مریم نواز نے سیوریج اور ڈرینیج منصوبے کی امپیکٹ اسٹڈی رپورٹ طلب کر لی ہے، جبکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ PDP منصوبوں پر عوامی فیڈ بیک مرتب کرنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ 29 شہروں میں انڈر گراؤنڈ اسٹوریج ٹینک فعال کیے جائیں گے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ 21 شہر ہیں جہاں پر تعمیرات جاری ہیں۔ مریم نواز کی جانب سے کہا گیا ہے
ہے کہ نئے نظام سے مختلف شہروں میں نکاسی آب کی صورتحال بہتر ہوئی ہے۔ بارشوں کے دوران دن رات کام کرنے والے افسران اور اہلکاروں کو شاباش بھی دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 1 جلد مکمل کرنے کا حکم سامنے آیا ہے۔ مریم نواز نے مانسون کے بعد خستہ حال عمارتوں کے سروے کی ہدایت جاری کر دی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ 29 شہر ایسے ہیں جہاں پر اس وقت تعمیری کام جاری ہے۔ اور اب آپ کو یہ بتائیں کہ فتنہ الہندوستان کے ہاتھوں بلیک میل ارمان بلوچ کا دہشت گرد تنظیم سے لا تعلقی کا اعلان سامنے آ گیا ہے۔ دوست کے ساتھ روزگار کی تلاش میں ایران گیا ارمان بلوچ کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا، کہا کہ ایران میں اغوا کر کے دہشت گرد تنظیم میں شامل کیا گیا، غلط راستے کا احساس ہو چکا ہے اور آئندہ غیر قانونی سرگرمی میں ملوث نہیں ہوں گا، یہ بھی عزم دہرایا گیا۔ بات کریں گے نمائندہ خصوصی سلمان اعوان ہمیں جوائن کریں۔ سلمان، کیا بتایا جا رہا ہے اس حوالے سے؟ بالکل، سب سے پہلے تو آپ اس ارمان کے کیس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے نوجوانوں کو بلوچستان کے اندر خاص طور پر ان کی برین واشنگ کی جا رہی ہے، کس طرح سے انہیں روزگار کے نام پر بہکایا جاتا ہے اور بہکا کر انہیں دہشت گردی کے راستے پر لے جایا جاتا ہے۔ اس نے بتایا ہے ارمان نے کہ کس طرح سے وہ دوست کے ساتھ روزگار کی تلاش میں ایران گیا، جہاں پر دہشت گردوں نے اسے اغوا کیا، پہاڑوں پر لے گئے، وہاں پہ پھر اس کی ملاقات کروائی گئی سو کالڈ بی ایل اے کے کمانڈر قمر بروہی کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر اس نے بتایا کہ وہ 6 ماہ تک بی ایل اے کے ساتھ ٹریننگ کرتا رہا، اور اس کے بعد پھر وہ 2 حملوں کا بھی اس نے اعتراف کیا کہ وہ 2 حملوں کے اندر شریک ہوا اور دہشت گردی کی اس نے کارروائیاں کی، لیکن بہرحال پھر اسے احساس ہوا کہ راستہ غلط ہے اور وہ اپنا یہ راستہ چھوڑ کر گھر واپس جانے کی خواہش جب اس نے ظاہر کی تو اس تشدد کا نشانہ بنایا گیا، لیکن اب وہ واپس آ چکا اور اس کا کہنا ہے کہ وہ آئندہ کبھی کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث نہیں ہوگا۔ ریاستی اداروں سے اور ان تمام لوگوں سے جو اس کی دہشت گردی کا شکار بنے ان سے وہ معافی کا خواستگار ہے۔ جی ٹھیک ہے، اس حوالے سے آگاہ کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا سلمان اعوان۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے آزاد کشمیر انتخابات پر ایک بار پھر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران نیر حسین بخاری نے الزام لگایا کہ آزاد کشمیر انتخابات میں حکومت اور الیکشن کمیشن کا گٹھ جوڑ تھا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اے سی پی کا کردار بڑا مشکوک رہا، ٹرن آؤٹ بتا رہا ہے کہ یہ انتخابات دھاندلی کے ذریعے ہوئے یا نہیں، اب سوچ نہیں سکتے کہ ہم نون لیگ کے ساتھ اتحاد میں ہیں۔ تو یہ ہے کہ جو دھاندلی کی بنیاد رکھی گئی وہ 2 ایشوز، ایک رانا ثناءاللہ کی سٹیٹمنٹ کہ ریفیوجیز کی 10 سیٹیں تو ہم لے کے گھر سے چلتے ہیں، اور وہ بات اسٹیبلش ہو گئی 2 اگست کے رزلٹ سے کہ 10 کی 10 سیٹس پی ایم ایل این کے پاکٹ میں تھی۔ دوسری بات بنیاد رکھتی گئی فیز وائزز میں، پاکستان میں اس سے پہلے کبھی فیز وائزز الیکشن نہیں ہوئے، اور دھاندلی کی بنیاد الیکشن کو رگ کرنے کی بنیاد چیف الیکشن کمشنر نے دی جو فیز وائزز الیکشن رکھے۔ آپ دیکھیں کہ 80% ابو ٹرن آؤٹ، یہ نیچرل ہے، یہ لاجیکل ہے۔ پاکستان میں میکسیمم ٹرن آؤٹ 50 to 55% پہ آتا ہے، اور آزاد کشمیر کے باقی انتخابات میں ٹرن آؤٹ بلو 40% ہے۔ ادھر طالبان رجیم میں افغانستان سے پنپتی دہشت گردی ہے، ایسے میں عالمی سطح پر ایک مرتبہ پھر شدید تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی بار انٹرنیشنلی اس حوالے سے آوازیں اٹھائی جا چکی ہیں۔ قابض طالبان رجیم نے افغانستان کو دہشت گرد نیٹ ورکس کا گڑھ بنا دیا ہے۔ افغانستان میں دہشت گرد تنظیمیں ہمسایہ ممالک کے لیے سنگین خطرات لاحق کر رہی ہیں۔ چینی نائب مندوب کا عالمی امن سے متعلق اجلاس میں اظہار خیال بھی سامنے آیا۔ اس حوالے سے ان کی جانب سے واضح کر دیا گیا ہے کہ افغانستان میں دہشت گرد تنظیمیں ہمسایہ ممالک کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ طالبان رجیم میں افغانستان سے پنپتی دہشت گردی ہے اور اب عالمی سطح پر ایک مرتبہ پھر سے شدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ قابض طالبان رجیم نے افغانستان کو دہشت گرد نیٹ ورکس کا گڑھ بنا دیا ہے، اور چینی نائب مندوب ہیں ان کی جانب سے عالمی امن سے متعلق اجلاس سے خطاب کیا گیا، جس میں انہوں نے واضح کر دیا کہ افغانستان میں دہشت گرد تنظیمیں ہمسایہ ممالک کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ اور اب کھیل کے میدان سے خبر ہے۔ پورٹ آف اسپین ٹیسٹ میں پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو 8 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز 1-1 سے برابر کی۔ اس کامیابی کے ساتھ گرین کیپس نے آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کی پوائنٹس ٹیبل میں بھی بہتری حاصل کی۔ آخری پوزیشن سے 8ویں نمبر پر جگہ بنانے والی بابر 11 کی کامیابی کا تناسب 22.22% ہو گیا۔ ویسٹ انڈیز ٹیم میں 20.83% کے ساتھ آخری نمبر پر چلی گئی ہے۔ اور اب کھیل کے میدان سے خبر ہے۔ پورٹ آف اسپین ٹیسٹ میں پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو 8 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز 1-1 سے برابر کی۔ اس کامیابی کے ساتھ گرین کیپس نے آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کی پوائنٹس ٹیبل میں بھی بہتری حاصل کی۔ آخری پوزیشن سے 8ویں نمبر پر جگہ بنانے والی بابر 11 کی کامیابی کا تناسب 22.22% ہو گیا۔ ویسٹ انڈیز ٹیم میں 20.83% کے ساتھ آخری نمبر پر چلی گئی ہے۔
ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों को फिर तनकीद का निशाना बना डाला। एक्स पर बयान में कहा कि बड़े हमलों की धमकियां और फिर मुज़ाकरात की पेशकश। ट्रंप सिर्फ थ्रेट पॉलिसी कर रहे हैं। दबाव, वादा खिलाफियों और गलत मालूमात के ज़रिए मसाइल हल नहीं किए जा सकते। कालिबाफ ने हक़ाइक़ तस्लीम करने और किए गए वादे पूरे करने पर जोर दिया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों को फिर तनकीद का निशाना बना डाला। एक्स पर बयान में कहा कि बड़े हमलों की धमकियां और फिर मुज़ाकरात की पेशकश। ट्रंप सिर्फ थ्रेट पॉलिसी कर रहे हैं। दबाव, वादा खिलाफियों और गलत मालूमात के ज़रिए मसाइल हल नहीं किए जा सकते। कालिबाफ ने हक़ाइक़ तस्लीम करने और किए गए वादे पूरे करने पर जोर दिया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों को फिर तनकीद का निशाना बना डाला। एक्स पर बयान में कहा कि बड़े हमलों की धमकियां और फिर मुज़ाकरात की पेशकश। ट्रंप सिर्फ थ्रेट पॉलिसी कर रहे हैं। दबाव, वादा खिलाफियों और गलत मालूमात के ज़रिए मसाइल हल नहीं किए जा सकते। कालिबाफ ने हक़ाइक़ तस्लीम करने और किए गए वादे पूरे करने पर जोर दिया। कैम्ब्रिज इम्तिहानात में A-लेवल रियाजी पेपर 5 के आखिरी वक्त में यू टर्न ने तलबा में शदीद तशवीश पैदा कर दी है। नताइज से सिर्फ 6 रोज़ कबल पेपर 5 को दोबारा हतमी ग्रेड में शामिल करने का फैसला किया गया है, जबकि इससे कबल कई हफ्तों तक तशखीसी बुनियादों पर नंबर्स देने का ऐलान किया गया था। तलबा का कहना है कि पर्चे के लीक होने को गैर मौसर करार देना इम्तिहानी शफाफियत पर सवालिया निशान है और चंद तलबा तक पर्चा पहुँचना इम्तिहानी दयानतदारी को मुतासिर करने के लिए काफ़ी है। कैम्ब्रिज के तहकीकात की मुकम्मल रिपोर्ट या शवाहिद पेश नहीं किए, लिहाजा आखिरी लम्हे के इस फैसले की तमाम तफसीलात मंजर आम पर लाकर मुनसिफाना शफाफियत कायम की जाए। मरियम हसन से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी मरियम हसन, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? हुकूमत ने पीटीआई को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी है। हुकूमत ने पीटीआई को पैगाम दिया कि पार्लियामेंट हाउस में आपकी तजवीज़ करदा जगह पर मुज़ाकरात हो सकते हैं। तारिक फजल चौधरी का कहना था कि मुज़ाकरात ही मसाइल का वाहिद हल है। मुज़ाकरात के हवाले से बॉल पीटीआई के कोर्ट में है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन लीडर को मुज़ाकरात की दावत दी थी, जिसका अभी तक जवाब नहीं आया। तवक्को है कि पीटीआई मुज़ाकरात की दावत को संजीदा लेगी। हुकूमत ने पीटीआई को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी है। हुकूमत ने पीटीआई को पैगाम दिया कि पार्लियामेंट हाउस में आपकी तजवीज़ करदा जगह पर मुज़ाकरात हो सकते हैं। तारिक फजल चौधरी का कहना था कि मुज़ाकरात ही मसाइल का वाहिद हल है। मुज़ाकरात के हवाले से बॉल पीटीआई के कोर्ट में है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन लीडर को मुज़ाकरात की दावत दी थी, जिसका अभी तक जवाब नहीं आया। तवक्को है कि पीटीआई मुज़ाकरात की दावत को संजीदा लेगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि अमेरिका समझता था कि जंग और पाबंदियों के ज़रिए शाम की तरह ईरान पर भी हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाएगा, मगर उसे नाकामी हुई। नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की क़यादत में ईरान मुत्तहिद और मजबूत है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी कहते हैं कि इशारे मिले हैं, अमेरिका वादों पर फिर से अमल के लिए तैयार है। आबना हुर्मुज़ में टोल टैक्स का मामला ईरानी फैसलों और अमरीकी रवैये पर मुनहसर है। आबना हुर्मुज़ पर ईरान और ओमान के दरमियान नए इंतज़ाम की मुफ़ाहमत आखिरी मरहले के करीब है। मुफ़ाहमत का मतलब ये नहीं कि आबना हुर्मुज़ मुकम्मल खोली जाएगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि अमेरिका समझता था कि जंग और पाबंदियों के ज़रिए शाम की तरह ईरान पर भी हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाएगा, मगर उसे नाकामी हुई। नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की क़यादत में ईरान मुत्तहिद और मजबूत है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी कहते हैं कि इशारे मिले हैं, अमेरिका वादों पर फिर से अमल के लिए तैयार है। आबना हुर्मुज़ में टोल टैक्स का मामला ईरानी फैसलों और अमरीकी रवैये पर मुनहसर है। आबना हुर्मुज़ पर ईरान और ओमान के दरमियान नए इंतज़ाम की मुफ़ाहमत आखिरी मरहले के करीब है। मुफ़ाहमत का मतलब ये नहीं कि आबना हुर्मुज़ मुकम्मल खोली जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।